اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزت مندوں و شرانوں کو شرانوں زنانوں والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر وفیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلم کو آپس محبت اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز خواتین حضرات، چلکشی کے سلسلے میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو عملیات کے متعلق، چلکشی کے متعلق، اثارات کے متعلق، جو لوگ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، چلکشی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اپنے مریضوں کا علاج خود کرنا چاہتے ہیں، اس میں میری ہیلپ کی ضرورت ہے۔ دوپہر 3 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک آپ لوگوں کی فون کال سنتے ہوئے زمان تمام مسائل ڈسکس کر سکتے ہیں۔ دلالی اور جمالی چلکشی بھی ہوتا ہے کیا؟ بالکل ہوتا ہے جی۔ کیا خبر موکل کا چلکشی ایک دن میں پورا ہوتا ہے؟ اگر ایسا موکل جو صرف خبر لا کر دے اور کچھ کام نہ کرے تو اس میں کوئی خطرہ بھی نہ ہو، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، میرے خیال میں آپ کا وہ سسٹم ہے کہ ایک بندہ شوگر کا مریض ہو اور کہے کہ میں نے روزانہ مٹھائی کھانی، میرے خیال میں آپ کو وہ بیماری ہے۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ خبر موکل کا چلہ ایک دن میں ہو جاتا ہے، وہ لوگ کر سکتے ہیں جو پرانے عاملین ہوں، جن کو ایکسپیرینس ہو، وہ کر سکتے ہیں، دوسرے لوگ نہ کریں۔ اور دوسرے نمبر پر کچھ کام نہ کرے اور صرف خبر دے۔ اور خبر موکل کا کیا کام ہوتا ہے؟ وہ خبر دینے والا ہوتا ہے میرے چاند۔ وہ خبر دینے کے علاوہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ عامل کو بیوقوف بنانے، اس کی خبر اس کو، اس کی خبر اس کو، اوٹ پٹکے کرنا، عامل کی الو بنا کے غائب ہو جاتا ہے، اس کا یہی کام ہوتا ہے۔ اگر تو آپ سمجھدار ہوں گے تو اس کو صحیح استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کو بیوقوف بنا کے دور نکل جائے گا۔ اور سبحان اللہ صدقے جب آگے آپ فرماتے ہیں کہ کوئی خطرہ بھی نہ ہو، بچے پھر آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ جب آپ کو خطرے کا بھی مسئلہ نہ ہو، آپ کو ڈر بھی نہ لگے اور آپ کو جنات کچھ کہیں بھی نہ، تو آپ کو کیوں ضرورت ہے آپ عملیات ایسے کرتے ہیں؟ عملیات کے اندر ایک ایک قدم پر مشکلات ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت مقام دیتے ہیں۔ اگر علاج مریض کو شفا نہ ملے تو عامل کو پیسے واپس کر دینے چاہیے یا نہیں کر دینے چاہیے؟ اچھا، اس کے اندر بہتر تو یہی ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی پاک ذات نے عامل کو عطا کیا ہے نا، وہ اس فیلڈ کو اپنی اللہ کی رضا کے لیے کرے، اپنے ٹائم کے پیسے بالکل لے سکتا ہے، لیکن اس کی کیپیسٹی دیکھیں، جس بندے کا علاج کر رہا ہے وہ اس قابل ہے، آپ کو دے سکتے ہیں، افورڈ کر سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ لیں۔ اور دوسرے نمبر پر اگر آپ نے اس کا کام نہیں کیا، اس میں دیکھیں اگر آپ کی طرف سے کوتاہی ہے تو پھر آپ 100% اس کے دینے کے پابند ہیں، اور اللہ رب العزت کی پاک ذات سے اس کا سوال بھی ہوگا، آپ سے اس کا سوال جواب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہوگا۔ اگر ان کی غلطی ہے تو کم از کم آپ 1 یا 2 موقع ان کو دیں، ان کو سمجھائیں کہ بھائی میرا ٹائم قیمتی ہے، مجھے بار بار تنگ نہ کریں، اور میں جو آپ کو علاج بتا رہا ہوں اس پر پورا پابندی کریں۔ اگر تو بار بار وہ آپ کو تنگ کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے آپ نے ٹائم کے پیسے لیے، تو پھر آپ ان کو نہ دیں، کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یار آپ کا ضمیر کہتا ہے یار میں ان کو واپس لوٹا دوں، تو پھر سب سے اچھا قیمتی انسان آپ سے کوئی نہیں ہے۔ اس طرح کی سوچ رکھنے والا اگر آپ کا مائنڈ ہے تو سب سے بہتر ہے پھر آپ ان کو واپس کر دیں۔ اور نمبر 2 پر موکل چلکشی میں استاد بدل سکتے ہیں کیونکہ جن کو بعد میں بتانا پڑے۔ اچھا، چلکشی کے اندر نا، یا ویسے بھی کوئی آپ کا استاد ہے نا، جب آپ کسی گہرائی کے اندر جاتے ہیں تو استاد کو نہ بدلیں۔ ایک تو وہ آپ نقصان اٹھائیں گے، دوسرے استاد کے پاس جائیں گے، اس کے لوازمات الگ ہوں گے۔ بعض اوقات میرے پاس بہت سے اسٹوڈنٹ آتے ہیں، پچھلے جو استاد سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی، یا ان کی جو پرہیزات ہوتے ہیں ان کے اندر مجھے سمجھ نہیں آتی، یا پھر جو ریاضت کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر ان کی جو مدامت ہوتی ہے، یا پھر اس کی جو لوازمات ہوتے ہیں، میں اس سے ایگری نہیں کرتا، تو اس وجہ سے میں حامی نہیں بڑھتا۔ میں کہتا ہوں کہ بھائی میں اپنے طریقے سے سکھاؤں گا، اور یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے کہ اگر آپ استاد بدل رہے ہیں اس وقت آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، اگر تو آپ کا استاد غلط ہے، آپ کو علم صحیح نہیں سکھا رہا، آپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، تو پھر ایسے استاد کو سکپ کر کے آپ عمل کو ختم کر دیں، پھر نئے سرے سے نئے استاد کے پاس چلے جائیں۔ اور بہت کم ایسے عاملین، ایسے استاد ہوتے ہیں جو دوسروں کے عمل آپ کو کراتے ہیں، لیکن اس کے اندر بہت سارے مشکلات آتے ہیں۔ آپ کے باب موکل شاگردوں کو کون کون سے مریض کا علاج کر سکتے ہیں؟ اچھا، میں آپ کو بتا دوں، میرے شاگرد جنہوں نے باب موکل چلکشی بھی نہیں کیا ہوا، ویسے زکوٰۃ دی ہوئی ہے، 7 دن کا حصار کا جو کڑا لگواتا ہوں، اس کے بعد 41 دن کی پڑھائی کراتا ہوں نا میں، سر درد سے لے کر کینسر تک کے مریضوں کا علاج کر سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اگر وہ انسان کے پتر بن کے رہیں۔ اس میں جنات کے مریض کی حاضری، ساری چیزیں اس کے اندر میں ان کو سکھاتا ہوں، اور اس کی فیس بھی بالکل معقول ہے، عام انسان، عام مزدور بھی اس کو عطا کر سکتے ہیں۔ پھر میں اس کو انسٹال پر بھی لیتا ہوں، مطلب پیسے وہ جمع کرتے رہتے ہیں میرے اکاؤنٹ میں، جب وہ پورے ہوتے ہیں، آدھے پیسے ہوتے ہیں تو پھر میں ان کو حصار کا کڑا لگوا دیتا ہوں، دوسرے جب آدھے مکمل ہوتے ہیں تو میں ان کو دوسرا عمل سکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میرے شاگرد الحمدللہ
ان کو باموکل چلا کشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے علاج کرنے کے لیے، میں ان کو اتنا قابل بنا دیتا ہوں اور وہ عمل میں کراتا ہوں 7 دن 41 دن میں جو اس عملیات کی فیلڈ میں نے مہارت حاصل کی ہے، وہ میں ان کو دیتا ہوں تاکہ ان کا ٹائم بچے اور جس جگہ پر جائے نا لوگ ان کو یاد کریں کہ کسی استاد کے شاگرد آیا تھا، کوئی انسان کا پتر آیا علاج کر کے چلا گیا۔ تو کیا کوئی پتھری کا مریض چلا کشی کر سکتا ہے؟ بہت سارے عاملین کے نزدیک نہیں کر سکتا، عملیات کے روح سے فقیری روح سے کر سکتا ہے، اور میں دونوں طریقے سے کرا دیتا ہوں الحمدللہ، چاہے وہ فقیری ٹائپ کا بھی ہے چاہے دوسرا بھی ہے۔ میرے پاس وہ شاگرد بھی ہیں جن کو گولیاں لگی ہوئی ہیں، جن کے ٹانگ فریکچر ہیں اور معذوری کے عالم میں ہیں، ان کو بھی چلا کشی کرا دیتا ہوں، باب موکل بھی کرا دیتا ہوں۔ سمجھ آئی ہے؟ بس یہ ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہیں۔ کیا عامل کے پاس جنات بن بلائے آ سکتے ہیں؟ اگر آ جائیں تو جنات کو ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اگر بن بلائے آ جاتے ہیں عامل کے پاس تو اس کے اندر بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، یا تو عامل کی ایسی کیپیسٹی ہوتی ہے، ایسی خوبی ہوتی ہے کہ جنات اس کے ساتھ اٹیچ ہونے کے لیے اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جنات کو کیڑا ہوتا ہے، خواہ مخواہ عاملین کو آ کے تنگ کرتے ہیں، مطلب وہ سویا وہ اس کا بستر کھینچ لیں گے، کسی جگہ پر جا رہا ہے تو ہنسنے کی آوازیں محسوس ہوں گی، تو اس طرح بھی ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے، اور دوسرے نمبر پر جنات جو قوم ہے نا، یہ شریر قوم ہے، اللہ رب العزت نے بنایا ہی ان کو ایسا ہے کہ بہت سارے اٹھ پٹاکی کرتے ہیں۔ یہ میرے ساتھ بھی، جب میں سوشل میڈیا پر نیا آیا تھا نا، آج سے کوئی میرے خیال میں 4 سال پہلے یا 3.5 سال پہلے، اس وقت بہت سارے اٹھ پٹاکی کرتے تھے، مطلب میرے کیمرے کو ہلا دیتے تھے، آگے پیچھے آوازیں آتی تھی، اب نہیں آتی الحمدللہ، اب ان کی جرت بھی نہیں ایسا کر سکیں کیونکہ ساڈا پلہ بھاری الحمدللہ، بزرگ زندہ ہے ابھی، اگر چلے بھی جائیں گے تو ہم ان کے لیے کافی ہیں الحمدللہ، اتنا اللہ رب العزت نے عطا کر دیا ہے۔ اور باب موکل عامل کچھ سال کے جن کو آزاد کر دے تو عامل سے تشخیص پاور ختم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، نہیں ختم کر سکتے، کیونکہ جب عامل کا ایکسپیرینس زیادہ ہو جاتا ہے تو اللہ کی عطا ہوتی ہے، اس میں جنات کی مہارت نہیں ہوتی۔ اور یہ بالکل غلط بات ہے کہ جو بندے تشخیص کے اندر مہارت رکھتے ہیں وہ جنات سے سہارا لیں یا جنات کی ضرورت پڑے، بالکل غلط ہے۔ جنات کے معاملات الگ ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جب آپ عملیات کے اندر گھس جاتے ہیں نا، پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کتنا گمراہی میں تھے اور عاملین نے کیسے آپ کو بیوقوف بنایا، کیسے آپ سے پیسہ لوٹا، کیسے آپ کا ٹائم برباد کیا، اس کی حقیقت کچھ اور ہے بچے۔ تو اس وجہ سے آپ پورا ان چیزوں کے اندر نہ جائیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ باب موکل چلا کشی کے بعد آپ حصار کرا سکتے ہیں؟ اگر تو کسی اور کا آپ نے عمل کیا ہوا بالکل کرا دیتا ہوں، لیکن اپنے شاگردوں کو سب سے پہلے حصار کا عمل کراتا ہوں، پھر باب موکل کراتا ہوں، کیونکہ میں ایک ترتیب سے چلتا ہوں۔ اگر اس کی بنیاد مضبوط نہیں ہے میرے بچے کی یا میری بچی کی، تو میں اس کو عملیات کے اندر نہیں آنے دیتا، کیونکہ کسی کی زندگی کے ساتھ ہمیں کھیلنا نہیں آتا، ہم کسی کی زندگی کو خراب نہیں کر سکتے اپنے چند ٹکوں کے لیے۔ حضرت کوئی عمل ہی بتا دیں جو جادو کی کاٹ کرے۔ میرے محترم بھائی، میں نے بہت سارے عمل بتائے ہوئے ہیں، جادو کی کاٹ کے لیے بہت سارے عمل بتائے ہوئے، آپ چینل پر وزٹ کریں آپ کو مل جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر سب سے آسان جو طریقہ ہے نا، آپ سورۃ بقرہ اگر پڑھ سکتے ہیں، پانی پر دم کر کے گھر کے اندر چھڑکاؤ کریں چاروں کونوں میں، اور اپنے گھر والے سارا دن میں ایک مرتبہ اس کے اندر سے پانی پیئیں، اور آٹے کے اندر ڈال کے اپنی روٹی جو بنائیں اس کے اندر ڈالیں وہ پانی، اور اس کے ساتھ جو آپ گھر کے اندر چائے بنائیں اس کے اندر بھی تھوڑا سا ڈال دیں، اور اگر آپ سالن بنا لیں اسی سے پانی آپ ڈالتے رہیں، کچھ دن استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ دنیا میں جنات کی تعداد 3 گنا زیادہ ہے مگر جنات نظر کیوں نہیں آتے؟ ہاں، یہ بہت زبردست سوال ہے۔ اللہ رب العزت کی پاک مقدس بابرکت ذات نے جنات کو مخفی بنایا ہے اور مخفی ہی رکھا ہے، تو اس وجہ سے جنات نظر نہیں آتے۔ جو نظر آتے ہیں، ایک تو ان کو کیڑا ہوتا ہے، انسانوں کو تنگ کرتے ہیں، دوسرا انسانوں کو اور خاص طور پر جو عاملین ہوتے ہیں ان کو کیڑا ہوتا ہے کہ جنات کو بلانے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے اس طرح کے حربے کرتے ہیں۔ کچھ باموکل عامل اتنے جن کو حاضری میں مٹھائی میٹھا کھلا سکتے ہیں یا میٹھا لگا سکتے ہیں حاضری کو۔ کچھ عامل باموکل عامل کو اپنے جن کو حاضری میں مٹھائی بالکل کھلا سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے اگر یہ سوال مٹھائی کا ہے تو۔ باموکل چلا کشی میں پڑھائی کے بعد اس کمرے میں سونے سے عامل منع کیوں کرتے ہیں؟ عامل منع کرتے ہیں لیکن میں اس کے اندر سلاتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر بیٹھے گا تو مضبوط ہوگا بچے، جب وہ جنات سے اس کو پالا پڑے گا تو ایک دوسرے کی طاقت کا پتہ لگے گا کہ داسد ہے اور یہ کون ہے اور اس کا استاد کون ہے۔ جب آپ اس کے اوپر بھاری ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ گھس جائیں اس کے اندر۔ بہت سارے عاملین منع بھی کرتے ہیں، لیکن میں جب باموکل چلا کشی کرا رہا ہوتا ہوں تو میرے شاگردوں کا بستر وہیں پر ہوتا ہے، بھائی پھر جنگ ہے تو جنگ ہی ہے، پھر یا اسی نہیں تو پھر یا او نہیں، یہ ہوتا ہے عملیات کے اندر۔
اور اگر آپ کے اندر ایسا دم خام ہے تو بالکل تشریف لائیں، ورنہ کوئی ضرورت نہیں آپ اس طرح کی بھونگیاں نہ ماریں اپنی سکون سے جو روزی روٹی کر رہے ہیں۔ جنات کتنی تیز کام کرتے ہیں، مطلب اگر کسی میں جدائی کرنی ہو یا محبت کرنی ہو تو کتنے دن لگتے ہیں؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جنات کا عمل دخل نہیں ہے، کام کرنے میں اللہ رب العزت کی طرف سے اوپر مقرر ہے۔ اگر آپ غلط طریقے سے کرتے ہیں تو آپ کے اوپر لعنت لکھی جاتی ہے، آپ گناہ گار کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ صحیح طریقے سے قرآن پاک کے روح سے کرتے ہیں، کوئی آیت لکھ کر دیتے ہیں، محبت کے لیے بہت سارے محبتیں ہیں، محبت کے لیے بہت سارے آیتیں ہیں، اور جدائی کے لیے بھی بہت ساری ایسی صورتیں ہیں، جیسے سورۃ لہب ہے، سورۃ قریش ہے، بہت سارے ایسے وظائف ہیں آپ کسی کو جدائی کرا سکتے ہیں لیکن شریعت کے روح سے۔ تو بعض اوقات سیکنڈوں میں بھی ہو جاتا ہے، بعض اوقات کئی کے سالوں میں ہم کام نہیں ہوتے۔ بہت سارے معاملات یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ لوگوں کا وہم و گمان اس پہ اوپر ٹک گیا کہ جنات یہ کرتے ہیں، تو پھر اللہ ان کو برباد بھی کرتا ہے، کیونکہ جب آپ جنات کے اوپر یہ ساری نظریں ٹکا کے بیٹھ جائیں گے اللہ کی بارگاہ سے تو آپ دور ہو جائیں گے، جب اللہ کی بارگاہ سے دور ہو جائیں گے تو پھر آپ کا ایمان بھی خطرہ ہے، آپ کا ایمان بھی جا سکتا ہے۔ اسلام بھائی، اگر گھر کے بزرگ پریشان کریں تو کیا کرنا چاہیے؟ یہی کرنا چاہیے، بس میں کیا کروں، ہر گھر کے اندر یہی مسئلہ ہے، بزرگ اللہ معاف فرمائے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ اور بعض اوقات تو وہ صحیح ہوتے ہیں، بعض اوقات بزرگ جب بزرگ ہو جاتے ہیں نا تو وہ پھر بچوں والے معاملات کرتے ہیں جیسے ہم بچپن میں کرتے تھے۔ تو بزرگوں کو محبت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ بہت سارے بچے نوجوان باغی ہیں اور ہو رہے ہیں، اللہ ہمارے بزرگوں کو بھی ہدایت دے اور ہمارے بچوں کو بھی ہدایت دے، کیونکہ بچوں کی جوانی ہوتی ہے، وہ اپنے ماں باپ کو سمجھ نہیں سکتے، دونوں میں کسی جگہ پر کوئی پرابلم ہوتا ہے۔ اگر بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ پیار کریں، بعض اوقات ماں باپ سخت ہوتے ہیں، وہ آگے سے ریئیکشن عجیب دیتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، آگے سے اولاد جو ہوتی ہے وہ بودن قسم کی ہوتی ہے، اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، اس وجہ سے سمجھ کے چلے اس کے لیے اور کچھ نہ کریں۔ باموکل ضلع کشی میں کافی ٹائم لگتا ہے، حصار کے اندر کوئی کھانے پینے کی چیز رکھ سکتے ہیں؟ بالکل، میں اپنے شاگردوں کو رکھواتا ہوں، اس کے اندر جیسے فروٹ ہوتے ہیں وہ رکھوا دیتا ہوں، اور پانی رکھوا دیتا ہوں، اور چنے بھی رکھوا دیتا ہوں بعض اوقات، یا کھجوریں بھی رکھوا دیتا ہوں۔ مطلب جب وہ آدھے سے زیادہ پڑھائی کر لیں، کیونکہ 5-6 گھنٹے لگ جاتے ہیں اس میں، 4.5 گھنٹے 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، تو مشکل ہوتا ہے بیٹھنا، میں سمجھتا ہوں۔ پھر اس میں پرہیز بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، تو بالکل میں اس کی اجازت دیتا ہوں۔ کچھ عامل ہاتھ دے کر مریض کا چیک اپ کرتے ہیں، ایسا کرنا اور سیکھنا بالکل کفر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہاتھ دیکھتا ہے دکھاتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ سیدھا سیدھا کفر میں ہے، اور یہ بالکل کفر ہے، اور یہ غیب کی خبریں دیتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ ایک عامل کہتا ہے کہ میں باموکل ضلع کشی 16-17 میں 16-17 دنوں میں کرا سکتا ہوں، ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ بالکل کرا سکتے ہیں۔ باموکل ضلع کشی 3 دن میں بھی ہو جاتا ہے، موکل تابع بھی ہو جاتا ہے، 1 دن میں بھی ہو جاتا ہے، گھنٹوں میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اس کی کیفیت عامل کو دیکھنا چاہیے کہ استاد کی اس کی شاگرد کی کیپیسٹی کیا ہے، وہ اس قابل ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے۔ پرانے جو کھلاڑی ہیں وہ کر سکتے ہیں، جو نئے ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ جنات کا دیا ہوا کھانا یا مٹھائی شکل کیوں بدل لیتی ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت کی پاک ذات نے ان کو کھانے الگ دیے ہوئے ہیں، ان کے معاملات الگ ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے یہ طاقت ان کو دی ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ مطلب جیسے کہتے ہیں ہاتھ کی صفائی، تو اس وجہ سے جب آپ کو خوش کرنے کے لیے نا، جیسے جادوگر سکولوں میں آتے ہیں نا، وہ کرتب دکھاتے ہیں، مطلب منہ کے اندر وہ کاغذ ڈالتے ہیں تو آپ کو انڈے نکال کے دے دیتے ہیں، کھجوریں نکال کے دیتے ہیں، یا پانی اوپر سے پلاتے ہیں تو نیچے سے نکال دیتے ہیں، تو یہ صرف ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو جنات بھی یہی کرتے ہیں۔ اور کیا کوئی عامل بغیر حصار کے باموکل ضلع کشی کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، لیکن اپنی ذمہ داری پر بھائی۔ دوسرا، انسان کے ہمزاد کو کیسے ایگریمنٹ کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے، لیکن کرنا نہیں چاہیے میرے مطابق، اپنے سے ہی کام چلائیں۔ اور اسی طرح اس کے اندر بہت سارے نقصان ہوتے ہیں، کافی سارے آپ کے سوال رہتے ہیں، اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی جواب دے دوں گا۔ بس بہت سارے لوگ مجھ سے خفا بھی رہتے ہیں، میری باتیں ہمیشہ آپ کو بری لگتی ہوں گی، جن کو بری لگتی ہیں دل سے معذرت چاہتا ہوں۔ زمانہ پر خاص دعا کا اللہ پامان۔ السلام علیکم۔